الحمدللہ الکریم گھریلو صدقہ باکس کا جو وہ 3 دن یہاں تربیتی اجتماع تھا، تو اس میں جو الحمدللہ الکریم مجھے بھی حاضری کی سعادت ملی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تم نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ بعض اوقات جب کوئی بات کرتا ہے تو منہ سے بھی بدبو، بعض گلے بھی ملتے ہیں، اس میں بھی شاید بدبو کے بعض ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کیا آپ مشورہ عطا فرمائیں گے؟ جو گندا ہوتا ہے نا، جس کا ذہن نہیں ہوتا تو ان کے بدن سے بدبو آتی رہتی ہے، تو چاہے گرمی ہو، سردی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، بارش ہو، جو بھی ہو، ہمیں اپنے صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھنا ہے۔ کپڑے وغیرہ صاف ہونے چاہیے، داڑھی وغیرہ، زلفے وغیرہ اگر ہیں تو یہ سب جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار کے مطابق ہو، اس طرح امامہ شریف بھی جو ہے وہ صحیح سے بندھا ہوا ہو، یعنی ایسا ہو کہ ہم جائیں تو سامنے والا ہمیں دیکھ کر کے اگر ہم بھی ایسا ہی حلیہ اپنائیں، کیونکہ یہ حلیہ داڑھی رکھنا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، زلفے ہمارے آقا کی سنت ہے، امامہ ہمارے آقا کی سنت ہے، تو جو بھی ہمارے آقا کی سنت ہے نا وہ اعلیٰ ہے، اس میں نظافت ہی نظافت ہے، اس میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ اور یہ کہ ایک مسجد میں جائیں تو ویسے ہی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے ساتھ جانا ہے، پاکیزگی کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ یہ مسجد کے آداب میں سے۔ اسی طرح گندا دہانی یعنی جسے منہ میں بدبو کا مرض ہو تو اس کو تو چاہیے کہ اپنا علاج کرے، اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ بھوک سے کم کھائے، یا کم از کم اگر بھوک سے کم نہیں کھا سکتا تو کم از کم یہ کہ ڈٹ کر نہ کھائے، اگر بھوک کے برابر بھی کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، پر ڈٹ کر نہ کھائے کہ جس سے معدے کو آزمائش ہوتی ہے اور پھر یہ اس طرح کے امراض ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے کہ مسواک کا بھی استعمال کریں، تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم صفائی ستھرائی اپنائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ سایہ مرشدی آقا و سیدی حاجی احمد عبید رضا قادری، پیارے مرشد کے ہے جانشین آپ ہی۔